بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی بات میں سن رہا تھا، تو آپ ان کی یہ بات سنیں اور پھر بات کرتے ہیں مزید۔ ان کو بہت نفرت سے دیکھا بہت زیادہ۔ جاتا تھا، تو میں پہلا بندہ تھا جس نے ان کو محبت دی، اظہار محبت کیا۔ میں 98 میں امریکہ میں جماعت میں تھا 4 مہینے کے لیے، تو لاس اینجلس سے میں نے اس کو جنید کو فون کیا۔ اچھا، خود کیا فون ہے؟ تو اس وقت یہ CLI پہ نمبر نہیں آتا تھا، تو مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا میں لاس اینجلس سے بول رہا ہوں۔ کہنے لگا نہیں، میں نے کہا لاس اینجلس سے بول رہا ہوں۔ کہنے لگا قسم کھائیں۔ میں نے کہا اس میں کوئی قسم کی بات ہو تو میں کھاؤں، قسم کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں بتا رہا ہوں میں لاس اینجلس بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں قسم کھائیں کہ میں جاتا ہوں شو کرنے، تو میں تو اپنے گھر اپنی بیوی کو فون نہیں کرتا، نہ ماں کو کرتا ہوں، اور آپ نے ایک ملاقات کی ہے مجھ سے اور وہاں مجھے یاد کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ یہ رخ تھا میرا ان سب کے لیے۔ مطلب اس میں کون کون پھر آپ کے ساتھ پھر اس طریقے سے؟ جنید کا تو ہمیں پتہ ہے، ایک بڑی لمبی لائن ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آج تاریخ ریکارڈ ہو جائے کم از کم، کون کون لوگ جو تھے اس طرف مائل ہوئے آپ سے کہنے، کون کن کن کا نے کاروبار اجاڑا؟ نہیں وہ تو سمر جنید کہنے لگا کہ کم سمر تو گئے وہ تو بات کہ سے، لیکن میں دنیا داری کے ساتھ نہیں دنیا داری کی بتا رہا ہوں۔ اب جنید کی انہوں نے کہا مولانا جتنا اللہ نے مجھے نعت خوانی میں رزق دیا ہے اتنا تو کبھی سنگنگ میں بھی نہیں دیا تھا۔ عمر خان آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، آپ کی گفتگو کرتا ہے، انٹرویوز میں نام لیتا ہے، یہ سرحد کے پار، ہم نے تو آج تک سرحد کے پار جو ہے گیندے کے پھول بھیجے ہیں یا طفیل نیازی اور غلام علی خان کو بھیجے، آپ کیسے چلے گئے؟ میں وہاں نہیں گیا، اچھا، میں گیا تھا حج پر 2012 میں نا، ہر سال حج کرتا تھا الحمدللہ، تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ عامر خان آیا ہوا ہے، اور میرے ہوٹل کے قریب ہی ہوٹل میں وہ ٹھہرا ہوا تھا، میں وہ سامنے ہلٹن میں تھا، وہ تھوڑا ادھر تھا، تو مجھے شاہد افریدی کا مجھے پتہ چلا وہ آیا ہوا ہے، میں نے اس سے فون کیا کہ میری تو واقفیت ہے نہیں، تو مجھے ملا دے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں ٹائم لے لیتا ہوں، تو اس نے ٹائم لیا، کہا کہ آدھا گھنٹہ ہے، تو میں گیا ان کو ملنے، تو وہ پورا فلور اس نے بک کیا ہوا تھا، اپنی والدہ کو لے کے آیا تھا، ساتھ نرسز تھیں، لیکن میں اس کو سلام کرتا ہوں، اس نے پورے حج میں والدہ کی چیئر خود چلائی، حالانکہ نوکر بھی تھے اور نرسز بھی تھیں، لیکن اس نے ساری سفر میں اپنی ماں کی چیئر خود چلائی۔ تو میں جب ملا تو وہ تھوڑا سہما ہوا تھا کہ چونکہ اس شکل کا کوئی آدمی اسے کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس شکل کو میک اپ میں دیکھتا ہے نا، ہاں اس نے ایسی شکلیں میک اپ میں دیکھی ہوئی ہیں نا، میک اپ میں دیکھی ہیں، ریئل تو دیکھی نہیں۔ تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ مجھے کیا کہے گا، تو میں بیٹھ گیا، اور بیٹھتے ہی میں نے ان سے بالی ووڈ کی بات شروع کر دی۔ اچھا، اب 5 منٹ بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتا جتنا میں جانتا بالی ووڈ کو، بالی ووڈ کو، کیونکہ ہم تو 50s جی سر، تو اس زمانے فلمیں تو بلکہ تو 65 کے بعد بند ہوئی ہیں۔ یہ آن فلم میں نے یہاں دیکھی تھی میاں چنو میں، دلیپ کمار کی، ٹھیک، اپنے سارے کزنز کے ساتھ، میں تو چھوٹا سا تھا، تو وہ میں نے گفتگو ہی اس کی نا پرانے دیوانند اور دلیپ کمار، دیوانند، دلیپ کمار، راج کپور، گرو دت، گرو دت، محبوب خان جو تھا خواتین میں بھی مدھو بالا، جی ان کا بھی نام لیا جا اس سکتا طرح، ہے۔ تو تھوڑا مانوس ہو گیا، اور آدھا گھنٹہ تو اسی میں ہی گزر گیا۔ اچھا، تو مجھے اس نے فریدی نے ایسے کر کے نا تھوڑا مجھے جی، کہ بھئی بس چلو، تو میں نے اس سے کہا کہ اجازت ہے جب چلیں؟ کہا نہیں 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 نہیں، آپ نے نہیں جانا،
مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، آپ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ حج پہ آئے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی کا حج سنو۔ میں نے راستہ بنا لیا نا، ٹھیک، ہاں کہنے لگا جی سنائیں۔ تو آپ یقین کریں وہ ایسے نا یوں کر کے 1.25 گھنٹہ بیٹھا میری بات سنتا رہا، اس نے یہ پوزیشن نہیں بدلی۔ میں نے اللہ کے نبی کا A to Z حج سنایا کہ آپ کب نکلے، کہاں ٹھہرے، کہاں کیا کیا، حج پہ کیسے۔ اتنا مگن ہو گیا، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، اس کو نہیں پتا میں کہاں ہوں۔ تو پھر کہنے لگا آپ میں کوئی بات ہے، آپ کھینچ لیتے ہیں آدمی کو اپنی طرف۔ اچھا، اللہ کی اب یہ اتنے بڑے جو سٹارز ہوتے ہیں وہ 1.25 گھنٹہ کسی کی سن سکتے ٹھیک ہیں؟ نہیں سنتے ہیں، وہ بھی دین کی بات۔ ٹھیک۔ تو پھر وہ مجھے نیچے چھوڑنے آیا، اس کے بعد وہ مدینہ چلا گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ایک ملاقات اور ہو جائے، کہنے لگا ضرور، لیکن میں مدینے آ گیا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی آ جاتا ہوں۔ تو مکے سے میں اور جنید جمشید اور جی وہ ادھر سے میں اس سال میں بھی حج پہ تھا، آپ تھے جی 12 جی میں، آپ جی، ابھی عرفات میں آپ جی عرفات میں وہ جنید جمشید وہاں پروگرام بھی کرتا تھا، اس میں ایک پروگرام میں بھی گیا تھا اس میں، جی 2012۔ تو اس نے مجھے کہا 2 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کا، 4 سے 6، 4 سے 6۔ ٹھیک۔ تو ہم اسپیشل مکہ سے صبح چلے اور وہاں اس کو زور پڑھ کے 2 بجے اس کو ملنے گئے۔ تو 2 سے لے کر 10 بجے تک یہ میٹنگ چلی، 6 گھنٹے 8 گھنٹے اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ میں نے کیا کیا، اس کا ایک پروگرام چلا تھا ستیہ میجے، جی ہاں جی جی یہ بڑا سوشل جی بہت اچھا، مختلف پرابلمز لے کے آتا تھا اعلیٰ وہ سارا پروگرام تھا۔ وہ میں نے اس کا دیکھا تھا، پہلے تو میں نے اس کی بہت تعریف کی، پھر میں نے کہا کہ آپ تو فن کی شوبز کی دنیا کے لوگ ہیں، جہاں تو دل بڑے سخت ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ اتنی ہمدردی کہاں سے سیکھ ملی؟ کہ اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ میں نے کہا میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ 2 گھنٹے بولتا رہا، میں ایسے کر کے سنتا رہا۔ جب اس کے 2 گھنٹے ختم ہو گئے، پھر میں نے کہا کچھ میں آپ کو بتا دوں مدینے کے بارے میں۔ کہا ضرور بتائیں۔ کہ 4 گھنٹے میں بولتا رہا، درمیان میں 3 دفعہ چائے منگوائی اس نے، بسکٹ منگوائے، اور پھر کہنے لگا اب تو کھانا بھی کھا کے ہی جانا ہوگا۔ پھر ہم نے کھانا بھی وہیں کھایا۔ تو اس کے بعد وہ بہت موم ہو گیا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک کوئی بھی آپ کے سامنے ہے، عزت دو اس کو یہ بات ٹھیک، اور محبت دو دل سے، تو آپ کا ہو جائے گا۔ بات اب ہر مکتب فکر کے لوگوں میں سنا جاتا ہوں۔ جی بالکل ٹھیک۔ بلکہ آپ پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے آپ نے تشیع کے بہت نزدیک ہو گئے اسی چکر میں۔ یہ تو ایسے واحیات ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ محرم کا دن ہے آج کل، بلکہ آپ کی اہل بیت سے اور سیدنا امام حسین کے اتنے بڑے واقعے سے، اتنی بڑی شہادت، اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں ایک استعارہ بنی ہے جو، اس کا اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کے اوپر بڑی جی اہل سنت نے نا شیعوں کی ضد میں ہاں اہل بیت کو بہت برائے نام ہی بیان برائے نام لے لیا، برائے نام، اس گھر سے تعلق ہی توڑ لیا ایک۔ جی ہاں۔ اور بہت اگر وہ کر رہے تھے ان کی شان بیان، تو اس میں وہ بہت آگے چلے گئے۔ غلو تو ہے، غلو تو غلو ہے، تو ہمارے ہاں معصوم اتنے بڑے بڑے پیروں کا غلو ہو جاتا ہے تو وہ تو نبی کی پیروں کے پاؤں چاٹ رہے ہیں، ادھر تو پیروں کے پاؤں میں گر رہے ہیں، قبروں کو سجدے کر رہے ہیں۔ تو ہم صحیح چیز پیش کرتے ہیں، صحیح کہتا ہے۔ تو یہ فاصلہ
کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے ہی نہیں، فاصلہ ایسا ہے ہی نہیں. تو جی آپ نے ان کی بات سنی، بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، اور طارق جمیل صاحب نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے. ہاں کچھ باتوں میں ہمارا ان سے اختلاف ضرور ہے، لیکن ہم ان کا قدر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے دین کے لیے، اور کیسے کیسے لوگوں کو انہوں نے راستے پر لانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے. بڑے بڑے جو ہے وہ آپ ان سے واقف ہے، ہر شعبے کے لوگ جو ہے اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہے. اور بس ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سے اور مزید کام لے، اس طرح اور پیدا فرمائے، اور مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے